اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم را ہے۔ یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ وہ دن بھی آئیں گے جب یہ منکرین تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ انہیں چھوڑو، یہ کھائیں پئیں مزے کریں اور ان کی آرزوئیں انہیں بھلاوے میں ڈالے رکھیں، پھر یہ عنقریب جان لیں گے۔ اس وقت ہم ان کو اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک مقرر نوشتہ رہا ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ انہیں بھی یہ مہلت اسی بنا پر دی گئی، تو اب یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، تم یقیناً دیوانے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں، اور جب وہ اتارے جائیں گے تو اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ذکر خود ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے گزرے ہوئے گروہوں میں اپنے رسول بھیجے تھے۔ ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ ہم اپنی اس یاد دہانی کو اس طرح کے مجرموں کے دل میں اسی طرح تیر و نشتر بنا کر اتارتے ہیں۔ یہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے اگلوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس میں یہ چڑھنے لگتے، تب بھی یہی کہتے کہ یہ تو ہماری آنکھیں خیرہ کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم سب لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں تو صحیح، ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے رونق دی ہے، اور ہر شیطان مردود کی در اندازی سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ الہ یہ کہ کوئی چوری چھپے کان لگا کر سننے کی کوشش کرے، سو اس پر ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، ہر قسم کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ اس میں اگا دیں، اور اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیے، اور ان کی معیشت کے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن اس کو ہم ایک معین اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔ ہم ہی ہواؤں کو بارآور بنا کر چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تمہیں اس سے سیراب کر دیتے ہیں۔ تم اس کے یہ ذخیرے جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ کچھ شک نہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں، اور سب کے وارث بھی ہم ہی ہیں۔ ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہی ہے جو ایک دن ان سب کو اکٹھا کر لے گا، اس لیے کہ وہ حکیم و علیم ہے۔ یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں، انہیں یاد دلاؤ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا، اور اس سے پہلے جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ اور یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، سو جب میں اس کو ہر لحاظ سے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پھر ہوا یہ کہ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے اور جنات بھی، ابلیس کے سوا۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خدا نے پوچھا اے ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے
کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں وہ نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، یہ بات ہے تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، پروردگار، پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تو بھی انہی میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے اس مقرر وقت کے دن تک کے لیے۔ اس نے کہا، پروردگار، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح اب میں بھی ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا، سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور ان میں سے تیرے منتخب بندوں کے سوا۔ فرمایا، یہ بندگی کا راستہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے۔ میرے بندوں پر تیرا ہرگز کوئی زور نہیں چلے گا، تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ خاص کر دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہو۔ ان کے سینوں کی قدورتیں جو کچھ رہی ہوں گی ہم نکال دیں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ انہیں وہاں نہ کوئی تکان لاحق ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتاؤ کہ یہ میں ہوں کہ بڑا ہی بخشنے والا ہوں، میری شفقت ابدی ہے، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں یہ حقیقت سمجھانے کے لیے ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے ان کے رویے میں کچھ اجنبیت دیکھی تو کہا، ہمیں تم لوگوں سے اندیشہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اندیشہ نہ کرو، ہم تمہیں ایک ذی علم لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ سو اب کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے تمہیں برحق بشارت دی ہے، اس لیے مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا، اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے؟ ابراہیم نے پوچھا، اے فرستادو، پھر اب تمہاری مہم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے لوگ مستثنا ہیں، ان سب کو ہم لازماً بچا لیں گے۔ اس کی بیوی کے سوا ہم نے ٹھہرا لیا کہ وہ انہی میں ہوگی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر جب یہ فرستادے لوط کے لوگوں کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، تم کچھ اجنبی سے لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آ گئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے۔ ہم تمہارے پاس ایک قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے اس کو اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ لڑکوں کو لوط کے گھر آتے دیکھ کر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، اس لیے میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے،
کیا ہم نے تمہیں باہر کے سب لوگوں سے روک نہیں دیا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہ بنا کرو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم اے لوط، اس وقت یہ اپنی سرمستی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ ہم نے لوط کو تسلی دی، پھر دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا، اور ہم نے وہ بستی اوپر تلے کر دی اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ بے شک اس سرگزشت میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بصیرت حاصل کرنے والے ہوں۔ یہ بستی ایک عام گزرگاہ پر واقع ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بھی بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح بن والے بھی یقیناً ظالم تھے، سو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، اور ہجر والے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ ان میں چین سے رہیں، پھر ان کو صبح ہوتے ہی ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے رہے تھے۔ ہم نے اے پیغمبر زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان سب چیزوں کو مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اس لیے ان کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہی بڑا خلاق اور بڑے علم والا ہے۔ ہم نے تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے۔ تم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کی حالت پر غم کرو۔ اپنے شفقت کے بازو البتہ اہل ایمان پر جھکائے رکھو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ ہم نے اسی طرح ان کو بانٹ دینے والوں پر بھی اتارا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن کو بانٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس لیے تیرے پروردگار کی قسم، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ سو اے پیغمبر، تمہیں جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دو، اور ان مشرکوں سے اعراض کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو بھی شریک قرار دیتے ہیں، پھر وہ عنقریب جان لیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، سو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو، اور اپنے پروردگار کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین کی گھڑی آ پہنچے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، آمین یا رب العالمین۔